عمر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی اگر 60 سال کی عمر ہے تو وہ 70 سال ہو جائے گی. عمر تو وہی رہنی جتنی ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں آپ اتنا کام کر جائیں گے کہ زیادہ عمر والے بھی اتنا کام نہیں کر سکیں گے. اور تیسری بات، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہو. آج ہم مہنگائی سے ہر ایک انسان خوف زدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ مہنگائی کا بھوت جو ہمارے ذہنوں پر سوار ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے، فراوانی ہو جائے، اضافہ ہو جائے، خاندان میں عزت تمہاری ہو جائے، تمہاری عمر میں برکت پڑ جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی جو ہے اللہ کو مطلوب، رسول کو مطلوب، اور قطع رحمی نہ اللہ کو اچھی لگتی ہے نہ ان کے رسول کو اچھی لگتی ہے. قطع رحمی کرنے والا انسان وہ دنیا میں اس کی سزا پا لیتا ہے. یہ جرم ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اس کی سزا جو ملنی ہے تو وہ مل کر رہے گی. اللہ اس دنیا میں اس کو ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے. صرف اس لیے اس کو چند ٹکے مل گئے ہیں، اس کو کوٹھی مل گئی ہے، اس کو کار مل گئی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، اس کے بچے وہ جاب پر ہیں، وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رواداری سے پیش نہیں آتا ہے، ان کے ساتھ کبھی ہنس کر بات کرنے گوارا نہیں کرتا ہے. فرمایا قطع رحمی کرنے والا انسان لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیں ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے مقابلہ میں تم اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. لیکن وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے قطع رحمی کرنا، اور دوسرا جو اسے بھی آپ کان کھول کر سن لیں کہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، والدین کے ساتھ وہ برے الفاظ سے پیش آتا ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے، فرمایا یہ انسان بھی دنیا میں کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دی ہے. فرمایا یہ ماں جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، پوچھا یا رسول اللہ حسن سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اب میں امک، تیری ماں. اس نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا امک، تیری ماں. تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا امک، تیری ماں. چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا باپ. ماں کا بڑا حق ہے. پوچھے ان لوگوں سے جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ماں کی بے لوث محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ماں کی بے لوث دعائیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. ان ماؤں کے وجود کو بابرکت سمجھیے، ان کی خدمت کیجئے. اگر آپ جنت لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاؤں دبائیے، ان کے پاس بیٹھیے، دل جوئی کیجئے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو وقت دے سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آئیں. ہمارے پاس اتنے بزی ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دے گا. یہ والدین
یہ دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں آپ کے گھروں میں، ان کو غنیمت سمجھیے، ان کی دعائیں لیجئے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دعا کیجئے جی ہمارے اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی کرے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں اولاد دے۔ میرے بارے میں اللہ نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ اللہ نے میری دعا کو ضرور قبول کرنا ہے، لیکن دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہیں ان کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی دعا کو اللہ نے کبھی مسترد نہیں کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ماں ہے اور دوسرا باپ۔ یہ دو فیکٹریاں آپ کے گھروں میں دعاؤں کی ہیں، ان سے کہیے، ان کی خدمت کیجئے۔ جب خدمت کریں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں رہے، یہ خود بخود تمہارے گھر میں دعا کریں، تمہارے حق میں دعا کریں۔ آپ کو خوشحال دیکھ کر دوسرے لوگ حسد کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ بری نظر سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی خوشحالی کو دیکھ کر آپ کے والدین خوش ہوتے ہیں۔ کبھی والدین کے دل میں یہ خیال تک نہیں آئے گا کہ میرا بیٹا خوشحال کیوں ہے۔ ان کی چاہت ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی بے لوث محبت کو ضائع مت کیجیے، ان کے عنایات کی قدر کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے۔ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا گستاخ ہے، یہ گارنٹی کی بات ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ دنیا میں ناکام اور دنیا میں بدنام، دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا شکار اور اللہ کے عذاب کا شکار۔ قیامت کے دن جو ہوگا سو ہوگا۔ یہ دو جرم ایسے ہیں، ایک رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا اور ایک والدین سے بدسلوکی کرنا، یہ دو جرائم ایسے ہیں کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سخت تھے، لیکن اپنے ماں کی طرف سے بھائی، ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے جن کی ماں اور باپ ایک ہوتا ہے، اس کو حقیقی بھائی کہتے ہیں۔ ایک پتری بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، اور ایک مادری بھائی ہوتے ہیں جن کی ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے۔ ان کا ایک مادری بھائی، ماں کی طرف سے بھائی مکے میں تھا اور وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو مجھے پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم آگے کسی کو گفٹ دے دو۔ مکہ میں رہنے والا ان کے مشرک بھائی جو ماں کی طرف سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جبہ، وہ ریشمی جوڑا اپنے مشرک بھائی کو مکہ میں بھیج دیا۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ماں مشرک ہے، بتوں کی پجاری ہے، مکہ میں رہتی ہے۔ بیٹی کے بارے میں پتہ چلا کہ بیٹی مدینہ میں، ان کے حالات بدل گئے ہیں، وہ مکہ سے چل کر بیٹی کے پاس آتی ہے اور بیٹی سے کہتی، بیٹی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ضرورت ہے آپ کے تعاون کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ میری امی مشرک ہے، کہ میں اسے حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا صلی امک، اسماء اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، بے شک وہ مشرک ہے، بے شک وہ کافر ہے، وہ بتوں کی پجاری ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اس سے حسن سلوک، صلی امک، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ والدین کو غنیمت سمجھیے،
جن کی ماں نہیں ہے اپنے والد کو غنیمت سمجھے، جن کے باپ نہیں ہے اپنی ماں کو غنیمت سمجھے، جن کے ماں باپ دونوں نہیں ہیں وہ اپنی خالہ کو غنیمت سمجھے۔ خالہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے کام قرار دیا ہے۔ رشتہ داری کے حق ادا کیجیے، ان کے پاس بیٹھیے، ٹائم دیجیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے، ان کے مانگے بغیر جو ان کی حاجات ہیں ان کو پورا کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کی دولت صحیح مصرف میں خرچ ہونی چاہیے۔ وہ مصرف یہی ہے جو آپ کے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے دینے سے آپ کو 2 اجر ملیں گے۔ ایک صدقے خیرات کا اجر الگ ملے گا اور قرابت داری کو جوڑنے کا ثواب الگ ملے گا، 2 ثواب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو ضائع نہ کیجیے، رشتہ داری کے حقوق کا خیال کیجیے اور اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔